بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم حاضرین، آج 7 جون 2020 کا دن ہے۔ آج کے دن کے مناسبت سے جو میرے پاس انفارمیشن ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ پہنچاؤں گا۔ 7 جون 1972 تفہیم القرآن مکمل ہوئی۔ 7 جون 1972 کو جاری ہونے والے جماعت اسلامی کے اعلامیے کے مطابق میری جماعت اسلامی پاکستان سید ابول مودودی نے آج نماز ظہر کے وقت قرآن پاک کی تفسیر و تفہیم القرآن مکمل کر لی۔ اعلامیے کے مطابق مولانا نے بین الاقوامی شہرت کی حامل یہ تفسیر 30 سال 4 ماہ میں مکمل کی۔ تفہیم القرآن قرآن مجید کی تفسیر بقلم ابو مودودی قرآن مجید کے ترجمہ و تفسیر پر اردو زبان میں اتنا کام ہو چکا تھا کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف برکت اور سعادت کے لیے تفہیم القرآن تحریر نہیں کی، بلکہ ان کا حقیقی مقصد یہ تھا کہ عام تعلیم یافتہ لوگوں تک روح قرآن اور اس کے کتاب عظیم کا حقیقی مدعا پہنچ سکے۔ اس کے لیے انہوں نے لفظی ترجمہ کی بجائے آزاد ترجمانی کا طریقہ اختیار کیا تاکہ ادب کی تند و تیز اسپرٹ جو قرآن کی اصل عربی عبارت میں بری ہوئی ہے وہ متاثر نہ ہو، کیونکہ یہی تو وہ چیز ہے جو سنگ دل کا آدمی بھی پگھلا دیتی ہے، جس کی قوت و تاثیر کا لوہا اس کے شدید ترین مخالفین تک مانتے اور ڈرتے تھے۔ یہ جادو اثر کلام جو سنے گا وہ بالآخر نقد دل ہار بیٹھے گا، اور یہ سارے فوائد لفظی ترجمہ کے ذریعے حاصل کرنا مشکل ہے۔ چنانچہ مولانا نے تفہیم القرآن کو جس انداز میں اپنایا اس نے لاکھوں دلوں کو متاثر کیا، خصوصاً نوجوان طبقے میں قرآن فہمی اس پر عمل کرنے کا احساس تیزی سے بھرا ہوا ہے۔ اس تفسیر کے لکھنے کے محرکات کیا ہوئے، اس کو خود مولانا مودودی نے اس طرح لکھا ہے: اس کام میں پیش نظر علماء محققین کی ضروریات نہیں تھی، یہ ان لوگوں کی ضروریات ہیں جو عربی زبان، علم دنیا کی تحصیل سے فارغ ہونے کے بعد قرآن مجید کی گہرا تحقیقی مطالعہ کرنا چاہیے۔ ایسے حضرات کی پیاس بجھانے کے لیے بہت کچھ سامان پہلے سے موجود ہے۔ میں جن لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں وہ اس درجے کے تعلیم یافتہ لوگ ہیں جو عربی سے اچھی طرح واقف نہیں اور علوم قرآن کے وسیع ذخیرے سے استفادہ کرنا جن کے لیے ممکن نہیں، انہی کی ضروریات کو پیش نظر رکھا ہے۔ تفہیم القرآن 6 جلدوں پر مشتمل ہے۔ محرم 1361 فروری 1942 میں تفہیم القرآن لکھنے کا کام کا آغاز ہوا۔ 5 سال سے زیادہ مدت تک اس کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ سورہ یوسف کے آخر تک ترجمانی و تفہیم تیار ہو گئی۔ اس کے بعد حالات کی بنا پر مولانا کو کچھ لکھنے کا موقع نہ مل سکا۔ بعد ازاں 1948 میں پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت گرفتار کر کے داخل زندان کر دیا، جہاں ان کے تفہیم القرآن کے مواد پر کام کرنے کا خاصا موقع ملا۔ 24 ربیع الثانی 1392 بمطابق 7 جون 1972 کو تفہیم القرآن 30 سال 4 مہینے کے عرصے میں پایہ تکمیل کو پہنچی اور اس کے متعدد زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ ناظرین، روزانہ کی بنیاد پر اس طرح کی معلومات انفارمیشن کے لیے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو، لائک کرو اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔